کہ بنی اسرائیل کو جب فرعون سے نجات ملی ہے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ آئیں، میں آپ کو کتاب دیتا ہوں، اور قوم کے بھی کچھ افراد اپنے ساتھ لے آئیے۔ حضرت موسیٰ اتنی جلدی میں آ گئے اللہ کی محبت، اللہ کے اطاعت کے شوق میں، کہ قوم پیچھے ہی رہ گئی، بہت سارے لوگ پیچھے رہ گئے۔ حضرت موسیٰ پہنچ گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ میں نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور وہ بچڑے کی عبادت کرنے لگے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً واپس غضبناک ہو کے لوٹے، قوم سے پوچھا تو قوم نے بتایا کہ اب سب سامری جادوگر جو ہے، جادوگر کہا جاتا ہے اس کو، واللہ عالم، تو اس نے یہ سب کچھ کیا ہے کہ جو ہمیں حکم دیا کہ جو زیورات ملے ان کو ڈال دیا جائے آگ میں، فرعونیوں کے جو زیورات ہیں، تو ہم سب نے ڈال دیے۔ تو بچڑا نکالا تو اس سے آواز نکل رہی تھی، تو ہم نے کہا بھئی یہی خدا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آتے فی الحال ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں تک بات پہنچی تھی، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ بچڑا نہ ان کو بات کا جواب دے سکتا ہے، نہ ان کے نفع نقصان کا مالک ہے، بس ایک شعبدے کو دیکھ رہے ہیں کہ آواز نکال رہے ہیں۔ تو یہی انسان کے باطل ہونے کی دلیل ہے، باطل لوگوں کے احمق ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ایک دو چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں جو عیب ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اب آگے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، ہارون علیہ السلام نے بھی ان کو پہلے سمجھایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو بت پرستی سے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ کیا کہا؟ یا قوم انما فتنتم بی، اے میری قوم تمہیں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر یہ بچڑا صرف بچڑا ہی ہوتا، اس میں سے آواز نہ نکلتی، پھر تو کوئی آزمائش نہیں تھی، پھر تو تم یہی کہتے کہ یہ تو ایک عام بچڑوں کی طرح ہے۔ لیکن جادوگر نے ایک کام کیا، اس میں سے آواز نکال دی، تو اب تم کیا ہو گئے ہو کہ اس کی آواز کو دیکھ کے فتنے میں پڑ گئے ہو اور اس کو معبود سمجھ بیٹھے ہو۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو یا ان شعبدوں کے پیچھے چلتے ہو، ان جادوؤں کے پیچھے چلتے ہو، تو یہ آزمائش ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور دیکھو تمہارا رب رحمان ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے اتنا بڑا جرم کیا، شرک کیا، تو اب بھی مایوس نہ ہو، توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ فَاتَّبِعُونِی، لہذا میری اتباع کرو، جو میں کر رہا ہوں وہ کرو تم۔ وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کو بھی مانو، یعنی میں اس کی عبادت نہیں کر رہا تو تم میری اتباع میں عبادت بھی نہیں کرو اس کی، اور میں تمہیں اس کام سے منع کر رہا ہوں تو رک بھی جاؤ۔ قالوا، لیکن قوم ایسی نالائق جواب میں کہنے لگے لن نبرح علیہ عاکفین، اے ہارون ہم اس پر بیٹھے رہیں گے، اس کی عبادت کرتے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ لوٹ کے واپس نہیں آ جاتے۔ ہم تو موسیٰ کے حکم کو فالو کریں گے، اصل پیغمبر تو وہ ہیں، آپ تو ان کے نائب ہیں، اور جب تک تورات نہیں آتی تو ہم آزاد ہیں، جو چاہے کریں۔ اور دیکھو یہ بچڑے میں کچھ تو ہے نا، کچھ تو، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اس کی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی کچھ نفع نقصان کا کچھ ہے اس کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قوم حضرت ہارون کو جواب میں یہ کہنے لگی۔ قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے تو پوچھا، حضرت ہارون سے بھی پوچھا، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اے ہارون تو ان کو دیکھ رہا ہے یہ بچڑے کی عبادت کر رہے تھے، تو تجھے میری اطاعت سے، اتباع سے کس چیز نے روکا؟ اللہ تتبعنی کا مطلب یہ ہے کہ تو نے میری اتباع کیوں نہیں کی؟ کیا مطلب؟ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں اتباع کا مطلب یہ کہ تجھے بھی اس قوم کو چھوڑ کے میرے پیچھے آ جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ جب ایک قوم تیری اطاعت نہیں کر رہی، تو نے تو ان کو روکا کہ بچڑے کی عبادت مت کرو، جب یہ عبادت نہیں کر رہی تھی تو وہاں رہنا یہ اس کی گویا علامت ہے کہ آپ اس گناہ پہ راضی ہیں، تو یہ تو سمجھیں گے کہ ہارون کو ہم نے جواب دے دیا اور ہارون خاموش ہو گیا، اس کا مطلب ہارون بھی راضی ہیں۔ تو آپ کو اتباع کر کے، یعنی میرے پیچھے آ جانا چاہیے تھا، آپ کو قوم کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، آپ کو یہ چاہیے تھا کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے میں تم سے دستبرداری کرتا ہوں، میں بھی پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جا رہا ہوں۔ تو اللہ تتبعنی، آپ نے میری اتباع کیوں نہیں کی؟ افعصیت امری، کہ آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ یعنی میں نے یہ کہا تھا کہ اس قوم کی اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ مفسدین کی اتباع مت کرنا، تو ان کے ساتھ گویا رہنا یہ بھی اس کی علامت ہے، گویا آپ ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب گناہ انسان دیکھتا ہے اور اس پہ خاموش ہو جائے اور ان کو منع کرنا چھوڑ دے، حضرت ہارون نے شروع میں تو منع کیا نا، وہ تو قرآن کہہ رہا ہے، پھر مایوس ہو گئے تو چھوڑ دیا ہوگا، تو وہاں رہنا بھی گویا اس کی علامت ہے کہ آپ گویا میری اتباع، میرے حکم کی اتباع نہیں کر رہے۔ یعنی کامل اتباع تو جب ہی ہوتی کہ جب آپ ان کو روکتے اور روکنے کے ساتھ اگر یہ باز نہ آتے تو دستبرداری کا اعلان کر کے ان کو چھوڑ کے آ جاتے، تو یہی کامل اتباع ہوتی۔ تو یہ آپ نے میری گویا اتباع کی نہیں ہے، آپ نے جس طرح سے میں نے آپ کو حکم دیا تھا۔ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، حضرت ہارون نے اپنا عذر پیش کیا، کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، آپ میری داڑھی اور سر نہ پکڑیں،
حضرت موسیٰ اتنے غضبناک تھے نا کہ ہارون ایک ہاتھ سے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی اور ایک ہاتھ سے ان کا سر کے بال پکڑ کے ایسے کھینچا اور غضبناک ہو کر کہا کہ یہ کیا آپ دیکھ رہے ہو، آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں ہے، اور اگر نہیں رک رہے تھے تو چھوڑا کیوں نہیں آپ نے ان کو، اتباع کیوں نہیں کی، میرے پیچھے کیوں نہیں آیا آپ؟ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، یہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہارون علیہ السلام ماں شریک بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام کے، اس آیت سے استدلال کیا، لیکن یہ بات غلط ہے، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اصل میں محاورتاً جب اپنے بھائی کو واسطہ دیا جاتا ہے تو باپ کے بجائے ماں کا واسطہ دیا جاتا ہے، یعنی نسبت کی جاتی ہے کہ ہم دونوں کو ایک ہی ماں نے جنا ہے، کیونکہ ماں میں اللہ نے محبت، شفقت اور رحمت رکھی ہے، تو اس لیے ایسے موقع پہ ماں کا حوالہ دینا یہ رحم ایک قسم کی رحم کی اپیل ہوتی ہے۔ تو گویا ہارون علیہ السلام کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا تو میرا رشتہ ہے، ہم دونوں کو ایک ہی ماں نے جنا ہے، تو اس میں رشتہ داری کا آپ خیال کریں، اتنا غضب یہ سوٹ نہیں کرتا آپ کے اوپر۔ حضرت موسیٰ تو جلالی تھے نا، ان کو تو غصہ آ گیا تھا، تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ ایسے ہی ریفرنس دیا جائے گا جس پہ حضرت موسیٰ کا غضب کم ہو۔ اس نے حوالہ دیا کہ اے میری ماں کے بیٹے، یعنی ماں کی شفقت کا گویا واسطہ دیا کہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، آپ میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑیں، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے ڈر تھا کہ آپ کہہ دیں گے کہ بنی اسرائیل میں نے پھوٹ ڈال دی۔ کیا مطلب؟ کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی، اگر میں آپ کے پیچھے آتا تو وہ بھی آ جاتے میرے ساتھ ساتھ، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس قوم پہ کوئی عذاب نہ آ جائے، تو وہ بھی آ جاتے، تو بنی اسرائیل پھر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے، اور یہ جو بچڑے کی عبادت کرنے والے ہیں ابھی تو ان کو کوئی نہ کوئی روکنے والا موجود تھا، میں بھی روک رہا تھا، اور جو عبادت نہیں کر رہے تھے ان میں بھی کچھ لوگ ان کو روک رہے تھے، تو یہ بالکل ہی آزاد ہو جاتے، اور یہ شرک پر کہیں ایسا نہ ہو بالکل مضبوط ہو جاتے، تو اس سے بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑی جماعت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی، تو اصلاح کی جو تھوڑی سی بھی امید تھی وہ بھی ختم ہو جاتی۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل ڈیوائیڈ ہو جائے اور شرک پہ پکی ہو جائے، تو ہم نے کہا کہ ہم انہی میں رہتے ہیں تاکہ جس حد تک ہم ان کو روکنے کی کوشش کر سکیں ہم ان کو روکتے رہیں گے، اور پھر آپ کے آنے کا ہم انتظار کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر میں اسی طرح سے آپ کے پیچھے آ جاتا تو مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ آپ پھر مجھ سے یوں کہتے کہ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اے ہارون تو نے میری بات کا انتظار کیوں نہیں کیا، یعنی خود سے اجتہاد کر کے میرے پیچھے کیوں آ گئے قوم کو چھوڑ کر، یعنی دوسرا آپشن بھی تو تھا نا، دوسرا پہلو بھی تو تھا۔ حضرت موسیٰ تو ایک پہلو کو دیکھ رہے تھے نا کہ اے ہارون تو نے ان کو روکا، نہیں رکے تو تجھے چاہیے تھا کہ آ جاتا، میرے پیچھے آ جاتا، تو حضرت موسیٰ نے صراحتاً اس بات کا حکم نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ کا خیال یہ تھا کہ جب میں نے حکم دیا تھا کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ گناہ میں ان کے پاس رہنا بھی نہیں ہے، تو کامل اطاعت میری جبھی ہوگی جب ان کو چھوڑ کے آ جاؤ، لیکن یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے صراحتاً نہیں کی تھی، جبکہ ہارون علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ اگر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا ان کو چھوڑ کر تو یہ بھی پہلو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا کہ قومی کو چھوڑ کے آپ آ گئے، تو اس بارے میں آپ پہلے مجھ سے مشورہ کر لیتے، تو اسی کو کہتے ہیں اجتہاد، کہ کوئی واضح حکم نہیں ہوتا تو ایک شخص جو ہے وہ کسی پہلو کے لحاظ سے سوچ رہا ہوتا ہے، دوسرا شخص کسی پہلو کے لحاظ سے سوچ رہا ہوتا ہے، ہوتے دونوں برحق ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اجتہادی اختلاف اور اجتہادی غلطی۔ اب اس میں دونوں میں سے کوئی بھی غلطی پر ہو لیکن اس غلطی پر گناہ نہیں ملتا، اس لیے کہ دونوں اپنی جگہ خاص پہلو کو سامنے رکھ کے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مجتہدین میں اختلافات ہوتے ہیں نا، امام حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل اور صحابہ کرام میں، یہ اسی نوعیت کے ہیں کہ سب کا مقصد قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہوتا ہے، لیکن قرآن و سنت کی منشا سمجھنے میں رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں ہارون علیہ السلام کا مقصد موسیٰ علیہ السلام ہی کے آرڈر کو فالو کرنا تھا۔ وہ آرڈر کیا تھا کہ اے ہارون تو نے قوم کی اتباع نہیں کرنی ہے، لیکن اتباع کا طریقہ کیا ہوگا، اس میں ہارون علیہ السلام کی ایک الگ رائے تھی، موسیٰ علیہ السلام کی ایک الگ رائے تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے ادھر جو ہے نا ان کے سر کے بال پکڑ لیے، تو حضرت موسیٰ کو اپنی رائے پر بڑا پورا اطمینان تھا کہ میں اس رائے میں ٹھیک ہوں، لیکن ہارون علیہ السلام کو بھی اپنی رائے پر اطمینان تھا۔ تو جب ہارون علیہ السلام نے اپنی رائے پیش کی اور وہ پہلو ذکر کیا جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی توجہ نہیں تھی، تو حضرت موسیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ جو علماء میں اور نیک لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے نا، اس کی یہی حیثیت ہے کہ ایک پہلو سے ایک غور کر رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسرے پہلو سے، تو اس لیے عوام کے لیے یہ اختلاف کی بیس پر کسی کو برا بھلا کہنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔
انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے خوف تھا کہ آپ کہہ دیں گے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دیا آپ نے، یعنی یہ ان کو دو فرقوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، ایک پکے مشرک بن گئے، ایک پکے توحیدی بن گئے، تو اصلاح کے بجائے یہ تو دو حصے بن گئے ان کے۔ ولم ترقب قولی، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہارون تو نے میری بات کا انتظار نہیں کیا، یعنی صراحتاً مجھ سے مشورہ لے لیتا پھر جو کرنا تھا، اس لیے۔ تو حضرت موسیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ پہلے تو قوم سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، پھر حضرت ہارون سے پوچھا کہ آپ نے ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی۔ اب حضرت موسیٰ آئے اس سامری کی طرف جو فتنے کی جڑ تھا۔ سامری سے کہا فما خطبک یا سامری، اے سامری بتا تیرا کیا حال ہے۔ قال بصرت بما لم يبصروا به، سامری نے کہا میں نے وہ کچھ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ جبریل کی جہاں ٹاپ تھی یا قدموں کی جو پاؤں جہاں لگتے تھے وہاں کچھ ایسے اثرات دیکھے حیات اور زندگی کے کہ اس کو اندازہ ہو گیا، یا جبریل کو دیکھ لیا اس نے جو عام لوگوں نے نہیں دیکھا، تو اس کو اندازہ ہو گیا اس کے ذریعے کوئی سحر یا کوئی جادو یا کوئی حیات پیدا کی جا سکتی ہے خاص نوعیت کی۔ واللہ عالم، اس کی حقیقت اللہ ہی جانے، سامری جانے اور موسیٰ علیہ السلام جانے، ہمیں اس کی بارے میں زیادہ ڈیٹیل قرآن میں بتائی نہیں گئی ہے۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، تو میں نے رسول، یعنی رسول سے یہاں مراد ہے جبریل جو اللہ کے رسول ہیں، جو اللہ کے قاصد ہیں، میں نے ان کے اثر سے ایک مٹھی لی، فَنَبَذْتُهَا، اور میں نے اس کو اس زیورات میں جو جلتے ہوئے زیورات تھے یا بچھڑا تھا اس میں پھینک دیا، اس کی وجہ سے اس بچھڑے میں ایک زندگی کا اثر آ گیا اور اس میں آواز پیدا ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اس طرح سے میرے نفس نے اس عمل کو میرے لیے مزین کیا۔ ہوتا ہے نا کہ یہ اچھمبے کا کام کرنا ہر آدمی کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، تو سامری نے سوچا کہ چلو میں ایک اچھمبے کا کام کرتا ہوں، اس سے میری عزت ہو جائے گی، اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے۔ ایک وقتی فائدے کے لیے اس نے یہ جرم کیا، قوم کو گمراہی میں ڈال دیا۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا فَاذْهَبْ، تو چلا جا یہاں سے۔ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، اور بددعا دی سامری کو اور کہا پوری زندگی تیرے لیے ایک سزا ہے، وہ یہ کہ ان تقول لا مساس، تو کہتا پھرے گا مجھے چھوؤ مت۔ کوڑ کی بیماری لگ گئی یا کوئی ایسی خطرناک بیماری کہ جو متعدی ہو سکتی ہے، دوسروں کو لگے گی، تو اس لیے بھی تو کہے گا میرے قریب نہ آؤ، تم بھی بیمار ہو جاؤ گے، یا یہ کہ کوئی ایسی بیماری لگ گئی اس کو کہ کوئی قریب آتا یا ہاتھ لگاتا ہے اس کو بہت اذیت ہوتی، اس کی بھی ہمیں تفصیل معلوم نہیں ہے۔ بہرحال کوئی ایسی اچھوت کی بیماری جسے کہتے ہیں لگ گئی، جس میں وہ تنہائی کی زندگی پھر اس نے تکلیف عذاب میں گزاری اور اسی عذاب میں وہ مر گیا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا اس سے سخت عذاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، تیرے لیے وعدے کا ایک دن ہے، لَن تُخْلَفَهَا، جس کی تجھ سے ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، یعنی وہ وعدہ اللہ کا حساب و کتاب کا پورا ہو کے رہے گا۔ یہ سزا پوری نہیں ہے، یہ دنیا کی ہے، ایک آخرت بھی ہے جس کا اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، اور وہ سزا بھی تجھے ملے گی، اس سزا سے بھی تو بچ نہیں سکتا، حساب و کتاب کا جو دن آئے گا اس سے بھی تو بچ نہیں سکتا۔ وانظر الی الہک الذی، اور جس معبود کی وجہ سے تو نے لوگوں کو گمراہ کیا، اب ذرا اس معبود کا حشر دیکھ میں کیا کرتا ہوں، جس کو تو سمجھتا تھا کہ یہ لوگوں کو نفع اور نقصان پہنچائے گا۔ ظلت علیہ عاکفہ، جس کے سامنے تو بیٹھا رہا ہے، یعنی عاکف بن کے، جس کو کی تو تعظیم کرتا رہا ہے، رسپیکٹ دیتا رہا ہے، تو دیکھ میں اس کا حشر کیا کرتا ہوں۔ لنحرقنہ، ہم اس کو جلا کے رکھ دیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر اس کو ہم دریا میں کی موجوں کے حوالے کر دیں گے بکھیر کے۔ یعنی حضرت موسیٰ نے جو گھسالا تھا نا، جو بچڑا تھا، اس کی عظمت اور محبت دل سے نکالنے کے لیے کہا بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے کہ نمبر 1، جس نے تمہیں اس کام پہ لگایا ہے نا، اس کا تو حشر تم دیکھنا بھی ہونے والا کیا ہے، کیونکہ جب اس کا حشر دیکھیں گے نا اپنے وقتی جو لیڈر بنا ہوا تھا ان کا، تو بنی اسرائیل کو عبرت ہوگی کہ واقعی ہم نے غلط کیا ہے کہ اس آدمی کی بات مانی جس نے اتنا بڑا جرم کیا، جس کی یہ سزا ملی کہ اتنی خطرناک بیماری اس کو لگ گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس معبود کی چونکہ ان کے دل میں ایک تعظیم بیٹھ چکی تھی، تو وہ عظمت بھی دل سے نکالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھ میں تمہارے اس معبود کے ساتھ کرتا کیا ہوں اور اس کی کیسی گت بناتا ہوں، دیکھتے ہیں یہ کتنا نفع پہنچا سکتا ہے، کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ہم اس کو جلائیں گے، یہ جلانا بھی کتنا خطرناک عمل ہے، تمہارے خدا کو جلاؤں گا بھی، اور جلا کے بھی یہ نہیں کہ راک کو عزت کے ساتھ دفن کروں گا، ایسے پانی کے اندر ایسے بکھیر دوں گا۔ تو ہوتا ہے نا جب ہم کسی مقدس چیز کو جلاتے بھی ہیں تو اس کو بھی بڑے آرام سے اس کی راکھ کو دفن کر رہے ہوتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو میں بکھیر کے رکھ دوں گا، یعنی جتنی اس کی میں توہین کر سکتا ہوں میں کروں گا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ
یہ کیسا خدا ہے جو اپنے آپ کو نہ جلانے سے بچا سکا اور نہ اپنی بے عزتی سے اپنے آپ کو بچا سکا. تو یہ سب کام میں ابھی کر کے دکھاؤں گا. اور پھر اس سے کیا ثابت ہوگا؟ انما الہکم اللہ الذی، تمہارا معبود عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وسع کل شیء علما، اور اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، تبھی وہ لوگوں کو نفع بھی پہنچا سکتا ہے نقصان بھی. اور جس کا علم ہی کامل نہ ہو، نہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ وہ نفع پہنچا سکتا ہے. یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا یہاں ختم ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا کلام، یعنی اس واقعے سے ہٹ کے اب اپنا کلام داخل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. اے نبی دیکھیے اس طریقے سے ہم آپ کو وہ واقعات جو سبق پہلے گزر چکے ہیں پچھلی امتوں میں، ان کو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. کس طرح سے ہم ڈیٹیل کے ساتھ وہ واقعات جو پچھلی امتوں میں جو صدیوں سے پہلے آپ سے گزر چکی ہے ان کے واقعات ہم بیان کرتے ہیں. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور تحقیق ہم آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیحت نامہ دے چکے ہیں جس کو قرآن کہا جاتا ہے. یعنی اس کے علاوہ بھی نصیحت نامہ قرآن ہے، اور یہ واقعہ بھی ایک نصیحت ہے جو ہم آپ کو دے چکے ہیں. من اعرض عنہ، جیسے فرعون نے اعراض کیا تھا نا نصیحت نامے سے، تو اس کو اللہ نے تباہ کیا. تو اب اللہ اس امت کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ قرآن بھی اسی طرح ایک نصیحت ہے. من اعرض عنہ، جو اس قرآن سے، اس نصیحت سے اعراض کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو ہلکا معاملہ نہیں ہے، قیامت میں ایک بہت بڑا بوجھ اٹھا کے آئے گا، گناہوں کا انبار. اور شرک اور انکار کا جو گناہ ہے نا، یعنی قرآن کے انکار کا یا اس کی اطاعت نہ کرنے کا گناہ، وہ خود ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو اپنے کندھے پہ رکھ کے آئے گا. خالدین فیہا، اور اسی بوجھ میں وہ ہمیشہ پڑا رہے گا. بوجھ کا مطلب اس پھر بوجھ کی وجہ سے جو عذاب ملے گا. کہتے ہیں نا انسان اپنے اعمال میں دبا ہوا ہے، کیا مطلب اعمال کی جو جزا ہے اس میں دبا ہوا ہے، تو اس میں دبا رہے گا. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اللہ تعجب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، کتنا ہی برا ہے قیامت کے دن یہ بوجھ جو یہ اٹھائے گا. بوجھ بہت طرح کے انسان اٹھاتا ہے. کچھ ایسے بوجھ ہوتے ہیں جس میں وہ خوش ہوتا ہے کہ گھر پہنچوں گا، یہ انعام ہے جو میرے سر پہ رکھا ہوا ہے. اور کچھ بوجھ وہ ہوتے ہیں جو ایک تاوان کے طور پر ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں دنیا میں جتنے بھی بوجھ اٹھائے جاتے ہیں ان میں سب سے بدترین بوجھ یہ ہے جو میدان حشر میں گناہوں کا بوجھ ہے، جو قرآن سے اعراض کرنے والا اپنے کندھے پہ اٹھا کے آئے گا. یوم ینفخ فی الصور، یہ وہ دن ہوگا جس دن سور میں پھونکا جائے گا. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم مجرمین کو جمع کریں گے جس دن ایسا ہوگا، یعنی سور پھونکا جائے گا. زرقا خوف زدہ آنکھوں کے ساتھ، بد شکل آنکھوں کے ساتھ، یعنی خوف کی وجہ سے ایسا چہرہ ہوگا کہ بد شکل چہرہ. جیسے قرآن میں ہے نا کہ جو مومنین ہوں گے ان کے چہروں پہ رونق ہوگی، نور ہوگا، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. تو یہاں بھی مراد یہی ہے. یتخافتون بینہم، خوف کی وجہ سے نا آپس میں چپکے سے باتیں کر رہے ہوں گے. کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ان لبثتم الا عشرا، کہ ہم دنیا میں بہت تھوڑے رہے ہیں. یعنی قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ جس دنیا کو تم بہت لمبی زندگی سمجھتے ہو اور اس کی عیاشی کی خاطر خدا کے حکم سے اعراض کرتے ہو، قیامت کے دن اس دنیا کو بہت کم سمجھو گے. جب قیامت کی زندگی دیکھو گے وہ اتنی لمبی زندگی ہوگی کہ تمہیں لگے گا کہ ہم تو 8-10 دن دنیا میں ٹھہرے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں آپس میں بات چیت کریں گے اور کہیں گے ہم صرف دنیا میں 10 دن بیٹھے ہیں، 10 دن ٹھہرے ہیں. قرآن کہتا ہے نحن اعلم، ہم اس شخص کو بھی خوب جانتے ہیں، بما یقولون، ان باتوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہوں گے. اور اذ یقولوا، اس وقت کو بھی جانتے ہیں جب امثلہم طریقتاً، ان میں راستے کے اعتبار سے جو سب سے سمجھدار شخص ہوگا، یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح راستے پہ چلتا ہے ان کے خیال میں، وہ کہہ رہا ہوگا ان لبثتم الا یوما، کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے، یعنی 10 دن بھی تم بہت بیان کر رہے ہو. تو یہ جی سورہ طٰہٰ کا رکوع ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. اس رکوع میں بھی بہت سے علمی باتیں ہیں اس سے پچھلے اور اس رکوع میں، کس طرح بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت میں لگ گئے. اس میں ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ حکم کی تعمیل میں جلدی کرتے ہیں. تو ہمیں بھی شریعت کے حکام میں جلدی کرنی چاہیے اور رغبت دکھانی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب جماعت کی نماز قائم ہوتی ہے تو سب سے بہترین صف اول ہے، اور جو صف اول میں ہوتے ہیں قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے
جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، تو دنیا میں جو صف اول میں ہوگا وہ بھی ایسا ہی ہوگا، اور بدترین صف آخری صف ہے۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے ندا آئی حی علی الصلاح کی، تو اس نے آنے میں سب سے زیادہ سستی کی ہے۔ تو ہر کام میں شریعت میں یہی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے محبت تھی ان کو، تو پہلے پہنچ گئے وہ۔ دوسری بات یہ کہ بری صحبت، اس کے کتنے برے اثرات ہیں۔ بنی اسرائیل چونکہ مشرکین کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا، غلامی میں طویل عرصہ گزارا، تو سوچ بھی غلاموں والی اور شرک والی سوچ بن چکی تھی کہ ذرا سا بہانہ ملا شرک کرنے کا کہ بچڑے سے آواز آ گئی تو فوراً اس کی عبادت شروع کر دی۔ ہمارے حضرت ایک بڑی زبردست بات فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں اور مزاج کے بدعتوں کے خلاف ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ مزاج کے مشرک ہوتے ہیں اور مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں۔ یعنی پریکٹیکلی وہ بدعتی نہ بھی ہوں، لیکن کہیں بھی بدعت کی کوئی چیز مل جائے نا تو اس کو فالو کرنا ان کو اس میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا معیار اونچا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی جب تک مستند بات نہیں ہوگی ہم اس کو اسلام میں شامل نہیں سمجھیں گے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں، وہ شرک کی طرف نہیں آتے، کچھ مزاج کے مشرک ہوتے ہیں، ان کو شرک کی بات زیادہ مزے کی لگتی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگوں کا مزاج شرک والا بن چکا تھا، توحید پر قائم ہونے کے باوجود بھی جہاں تھوڑا سا کوئی اچھمبے کی چیز دیکھی، بچڑے کو دیکھا آواز نکل رہی ہے تو بس سمجھا یار یہ تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس میں۔ تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ بری صحبت کا اثر، بری صحبت سے بچنا چاہیے ورنہ وہی جراثیم آپ کے اندر آئیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ دوسرا اپنے مزاج کو توحیدی بنانا چاہیے۔ آج کے آئے عاملوں کے کچھ کرتب دیکھے فوراً ان سے عقیدت میں آ گئے، یہی ہو رہا ہے نا آج کل۔ ذرا سا کسی نے کچھ اچھمبے کی چیز دکھا دی، اس کو اپنا باپ مان لیا، اس کو پیر و مرشد مان لیا۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، آپ اتنی جلدی کسی سے متاثر نہ ہو۔ تو اپنے ایمان کی، اپنے عمل صالح کی حفاظت کرنی چاہیے، انسان کو مضبوط اعصاب کا ہونا چاہیے۔ ذرا سی چیزیں دیکھ کر اس طرف لڑک جانا یہ کوئی سمجھدار ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ تیسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مشرک ایک پہلو کو دیکھتا ہے، عاجز ہونے کے پہلو کو نہیں دیکھتا۔ مندروں میں آپ دیکھیں نا، بھگوانوں کے ساتھ کوئی ٹیکنیکل چیز کی ہوئی ہوتی ہے ان لوگوں نے، تو وہ کبھی کہیں دودھ کی نہر نکل رہی ہے تو ایک عام لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا، دیکھو بھگوان ہے، ہوا میں کیسے معلق ہے یہ۔ تو بھائی آپ ایک شعبدے کو مت دیکھو، آپ یہ دیکھو ہے تو پتھر نا۔ اگر ہوا میں بالفرض خود سے معلق ہو بھی گیا تو اس سے کیا نفع اور نقصان سے کیا تعلق ہے؟ تو عامل لوگ بھی کوئی اچھمبے کی چیز دکھا دیں تو اس سے یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کے مسائل بھی حل کر سکتا ہے بیٹھ کے؟ تو یہ بس وہی بات آتی ہے کہ اس میں 99 عیب ہوں گے، اس کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، ایک خوبی جو آپ کو خوبی لگ رہی ہوگی حقیقت میں وہ خوبی ہوگی بھی نہیں، اس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اجتہادی اختلاف۔ ہارون علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ یہاں رہنا ہی لازم ہے میرے اوپر، اور یہ میری اطاعت نہیں بھی کر رہے تو مجھے ان کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا اجتہاد کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو پیغمبروں میں بھی اجتہادی اختلاف ہوا ہے۔ تو آج ہم اور آپ اپنے آپ کو کیسے مستثنیٰ سمجھ سکتے ہیں اس رائے کے اختلاف سے؟ تو آج بھی علماء میں اختلاف ہوتا ہے، تو عوام کو پھر ایسے موقع پہ علماء سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اجتہادی اختلاف وہ کرے جو اختلاف کا اہل ہو، یعنی کسی بھی رائے میں اس کے اہل کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کہہ رہے کہ میرا اس میں اختلاف ہے تو اس اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، وہ گمراہی ہے۔ جیسے دو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہوں میڈیکل سائنس میں، ان کی تحقیق میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اختلاف مانا جائے گا۔ ایک عامی آدمی اٹھ کے ایک ڈاکٹر سے اختلاف کرتا ہے کہ میرا اختلاف ہے، تو وہ اختلاف کی کوئی حیثیت نہ شریعت میں ہے نہ عرف میں اس کی، وہ گمراہی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی کہ بددعا بھی بعض موقع پہ دی جاتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بددعا دی کیونکہ گمراہی کا سبب بنا وہ۔ تو ہم بعض دفعہ صرف ایک پہلو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے پہلو کو نہیں دیکھتے۔ پیغمبر تمام پہلوؤں سے غور کرتے ہیں۔ تو رحم دلی کا بھی ایک پہلو ہے پیغمبر کے دل میں، پیغمبر اپنی قوم کے لیے سب سے زیادہ رحم دل ہوتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو میں نے چھوڑ دیا نا تو کل کوئی اور اٹھ کے قوم کو برائیوں پہ ڈالے گا، اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں گے لوگ۔ تو اس لیے سامری کا ہلاک ہونا اور عذاب کا آنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو تمام پہلوؤں سے جو شخصیت غور کرتی ہے وہ پیغمبر ہی ہوتے ہیں، اور عقل مند ہونے کی بھی علامت ہے کہ آپ ایک پہلو کو نہ دیکھیں، تمام پہلوؤں کو دیکھیں۔ بعض حضرات کیا کرتے ہیں کہ وہ بدعتیوں کے ساتھ اتنا ملائم لب و لہجہ اور باطل لوگوں کے ساتھ اتنے ملائم ہو جاتے ہیں، وہ صرف ایک پہلو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھے اخلاق سے اس کو ہم دین پہ لے کر آئیں گے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے کہ آپ جو اس کو اتنا پروٹوکول اتنی عزت دے رہے ہیں، اس سے بہت سے لوگ اس کی عزت دیکھ کے گمراہ بھی ہو رہے ہیں،
تو تمام پہلوؤں سے غور کر کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ موقع دعائیں دینے کا ہے یا بد دعائیں دینے کا ہے۔ تو پیغمبروں کے واقعات سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے۔